میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ایک مہینے کے 30 دن بنائے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سال کے بعض ایام کو خصوصی طور پہ اپنی رحمت کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو 4 مہینوں کے متعلق قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ قابل احترام ہے۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت کے لیے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ تو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابند ہے۔ ایک بات میں نے سابقہ بیان کے اندر عرض کی تھی کہ ایک تو اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا احترام کیسے ہوگا؟ قرآن کریم نے اس کی طرف رہنمائی کی تھی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب گناہ نہ کرو۔ دوسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے وہ اس مہینے کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ اس پورے مہینے کا ادب و احترام ہے، قابل احترام مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی 10 تاریخ کو خصوصی فوقیت حاصل ہے، خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان سے قبل یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب اس دن کو فضیلت کیوں ملی؟ اللہ کی ذات جانتی ہے اللہ نے اسے عظمت کیوں بخشی ہے۔ 10 محرم کی عظمت فضیلت کیوں ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینوں میں بعض دینوں کو اپنی رحمت سے منتخب کر لیتے ہیں، اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، خصوصی طور پہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 10 محرم کو جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال بعد ہے، 62 ہجری میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی 10 محرم کے فضائل اور اس دن کی عظمت کو بتا دیا تھا، اور فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ بعض لوگوں نے کچھ باتیں مشہور کر رکھی ہیں جن کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، کہ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تھی، 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے تھے،
اس طرح کی کچھ باتیں لوگوں نے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ مشہور کر رکھی ہیں۔ ایک روایت ہے جس کی سند کچھ ٹھیک ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے چھڑوانے کے لیے اللہ کے حکم سے لے کر نکلے تھے مصر سے، اور فرعون اسی دریا میں غرق ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم محفوظ طریقے سے نکل گئی تھی، جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا اس دن 10 تاریخ تھی، محرم الحرام تھی۔ ایک روایت۔ اسی وجہ سے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے۔ یہودی روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال 10 محرم کا جو ہم روزہ رکھیں گے تو ہم 10 کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھیں گے۔ کیوں یہودیوں کی مخالفت کی جائے گی؟ وہ 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9، 10 یا 10، 11 کا رکھیں گے، ایک روزہ ساتھ اور رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، ان کی مخالفت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی غیروں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا ہم 9، 10 یا 10، 11 کا ایک روزہ ملا کے اور رکھیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ روزہ رکھنے کا وقت نہیں ملا، لیکن آپ نے چونکہ خواہش ظاہر فرمائی تھی، اس لیے علماء فقہاء نے لکھا ہے چونکہ آپ کی خواہش تھی کہ ایک روزہ اور رکھوں گا، اس لیے مستحب یہ ہے کہ کوئی اگر 10 کا روزہ رکھے تو ساتھ ایک روزہ اور بھی ملا لے تاکہ آپ کی خواہش پر عمل ہو سکے۔ لیکن اگر کسی نے 10 محرم کا ہی صرف روزہ رکھا اس کو بھی فضیلت ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن مستحب اور بہتر کیا ہے کہ ایک روزہ اور ساتھ ملا لے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمل ہو سکے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا سنت عمل جو آپ اس مہینے کی 10 تاریخ کو فرمایا کرتے تھے، اور اس مہینے کا احترام تھا۔ ایک اور ضعیف روایت کے اندر ایک عمل ملتا ہے کہ جو آپ نے امت کے لیے ارشاد فرمایا، ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قوم شریعت کا جو حکم جس حیثیت کا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ اس ایک جائز عمل کو، ایک ترغیب دیے ہوئے عمل کو فرض کے درجے میں لے جاتے ہیں۔ ہر عمل کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، کسی عمل کو اللہ کے نبی نے ضروری قرار دیا ہے، فرض فرمایا، کسی کو واجب فرمایا،
کسی کو فرمایا کہ اگر کر لو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ عمل کی اپنی اپنی حیثیت ہے، لیکن قوم جہالت کی وجہ سے بعض جائز عملوں کو فرض کی حیثیت دے دیتے ہیں، اور جو فرض ہوتا ہے اسے کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی ترغیب ہے، روزہ رکھنے کے فضائل ہیں، روزہ رکھنے کا عمل ہے کہ رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد فرضیت ختم ہو گئی، اللہ کے نبی پھر بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ فضیلت ہے کہ ایک روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے۔ اب ایک عمل کی ترغیب ہے، اب قوم کیا کرے گی؟ اس عمل کو نہیں کرے گی۔ جو عمل ثواب کا ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جس کی اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، وہ نہیں کرے گی، اور ایسے کام جو اپنی طرف سے بنائے گئے بس وہ شروع کر لے گی کہ 10 محرم کو فلاں چیز پکنی چاہیے، اگر فلاں چیز نہ پکی تو 10 محرم کی جو فضیلت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ خود چیزیں متعین کر رکھی، اللہ کے نبی روزے کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ کھانا کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی کس کی ترغیب دے رہے ہیں، اور آپ کا عمل کیا ہے کہ امت اس دن روزہ رکھے، اور آپ خواہش ظاہر فرما رہے تھے کہ ایک نہ رکھے بلکہ قوم 2 دن روزہ رکھے، تو قوم سبیلوں کی طرف لگی ہوئی ہے، وہ کہتے لوگوں کے روزے تڑوائے جائیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک قوم کے پاس علم زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم زیادہ تھا؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اسی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں، اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ 10 محرم کو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، بیان فرما دی، امت کو بتا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 60 سال بعد 60 ہجری میں ہے، 62 ہجری میں، فضیلت پہلے سے حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک اور عمل ضعیف روایت میں ہے، وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو جو اپنے اہل خانہ پر فراخی کرتا ہے کھانے کے اعتبار سے، روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری ہے، تھوڑی سی افطاری اچھی کر لے، تھوڑا سا زیادہ خرچ کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک ضعیف روایت سے یہ عمل ملتا ہے، جو اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو کچھ فراوانی کر لے، کچھ استطاعت کے مطابق پہلے سے زیادہ اچھا کھانا پکا لے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب اتنی سی بات، وہ بھی ضعیف روایت، وہ بھی ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، ایک فضیلت کی بات ارشاد فرمائی، اور قوم نے اتنی سی بات کو لے کر کہاں تک چلا دیے، خاص کھانے مقرر کر لیے، ان کے نام مقرر کر لیے، ان کی تقسیم کو فرض کر لیا کہ اگر یہ نہ کیا تو 10 محرم کا دن ہی نہیں ہوگا، سمجھیں گے 10 محرم آیا ہی نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کی جو حیثیت ہمیں بتا کر گئے، ہم عمل کی حیثیت کو اسی تک رکھیں گے، کیونکہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی عمل مستحب تھا ہم اسے فرض کر دیں، کوئی عمل فرض تھا ہم اسے مستحب قرار دے دیں، یا اپنی طرف سے کوئی عمل بنا کر دین میں اضافہ کر دیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ آج کے دن دین مکمل کر دیا اللہ نے، جو احکام نازل کرنے تھے وہ احکام نازل کر دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا صحابہ کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ میرے صحابہ بتاؤ، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا
پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب دین کامل اور مکمل ہے، اس میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے اوپر امت کی رہنمائی فرما کر گئے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل نہیں بتایا، ہم ان عملوں کو کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کو فرض واجب کی حیثیت کیوں دیتے ہیں؟ ہم ان خرافات میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں میں ایک روزہ اس لیے اضافی ساتھ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ نماز فرض ہو گئی، نماز کی اطلاع مسلمانوں کو کیسے دی جائے؟ مشورہ ہو رہا ہے صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کچھ صحابی کہنے لگے، ایک نے مشورہ دیا کہ ہم آگ جلائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں کریں گے، یہ تو مجوسی کرتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ آگ کو بلند کرتے ہیں۔ ایک نے مشورہ دیا کہ لکڑی کو لکڑی کے اوپر ماریں گے، آواز پیدا ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں کریں گے، یہ عیسائی کرتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، ان سے مشابہت ہے۔ تو پھر رات کو صحابہ سوئے تو ایک صحابی کو فرشتے نے اذان سکھا دی، اس نے اللہ کے نبی کو بتا دیا، فرمایا ہاں یہی کلمات ہیں جو ہم نماز کے وقت پڑھا کریں گے، اطلاع دیا کریں گے اس کے ذریعے نماز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل سے اپنی امت کو بچنے کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے جس میں غیروں سے مشابہت پائی جاتی تھی۔ لیکن قوم کس طرف جا رہی ہے؟ امت کس طرف جا رہی ہے؟ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ آج کے نوجوان کے تصورات کیا ہیں؟ اس کا طرز زندگی کیا ہے؟ پوری کوشش کرتا ہے مسلمان، اللہ معاف فرمائے، کہ میرا عمل غیروں کی مشابہت کے ساتھ ہو جائے۔ کون سی خوشی کی تقریب، کون سی غمی کی موقع جس میں ہم غیروں سے مشابہت نہیں کرتے؟ جو نیا ڈیزائن، نیا فیشن یورپ سے آتا ہے، مسلمان دل و جان سے قبول کر کے عمل شروع کر دیتے۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پاس کوئی زندگی نہیں ہے، جیسے ان کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، سب سے زیادہ خوبصورت زندگی آپ کے پاس ہے اور میرے پاس ہے۔ وہ سب سے زیادہ خوبصورت زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی سے، آپ کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم ان کی نقالی کریں، ہم ان کی مشابہت کریں، ہم ان کے طور طریقوں کو پسند کریں؟ گناہ کبیرہ ہے، علماء نے لکھا ہے، جو اپنے آپ کو ان کی نقالی کر کے، مشابہت کر کے کہے میں ان جیسا لگوں۔ یہ چیزیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں بعض مرتبہ۔ قرآن نے کیوں منع کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں منع کیا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، قرآن منع کر رہا ہے۔ کیوں منع کر رہا ہے؟ کہ اگر ان سے دوستی لگے گی تو ان کے اثرات بھی آنے لگ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ کر کے دین اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ کتنے گھرانے ہیں جو اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مسلمان اپنے طرز زندگی پہ ضرور غور کرے، اپنی زندگی پر، اپنے گھر والوں کی زندگی پر، اپنے بیوی بچوں کی زندگی پر، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا میں مغربی تعلیمات کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا؟ کیا میرے گھر کا ماحول مغربی تو نہیں ہے؟ کیا میرے معاشرے کا ماحول مغربی تو نہیں بنا جا رہا؟ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، مشرکین کی، عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا، مشابہت سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، یا گھر والوں پہ کچھ فراوانی کر دی جائے۔
بس یہ دو عمل ہے میرے عزیزو، دو عمل ہے اور کوئی عمل نہیں ہے۔ جتنا تمہیں شور نظر آ رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ قوم نے اللہ معاف فرمائے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکت کا نزول ہو رہا ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن بتا رہا ہے 4 مہینے قابل احترام جن میں ایک محرم بھی ہے، اور قوم غم کا مہینہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، سوگ بنا رہی ہے۔ محرم میں شادی کرنے کو تیار نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ اپنی طرف سے ایک مسئلہ بنایا، کتنا بڑا گناہ کیا اس قوم نے، جس نے محرم کو منحوس سمجھا، محرم کو غم کا مہینہ سمجھا، اس نے اپنی طرف سے ایک حکم شریعت میں بنا دیا جس کی متعلق اللہ کے نبی کا کوئی حکم نہیں، کوئی تعلیمات نہیں، اور اس نے کتنی بڑی بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر وہ بات جو دین کے اندر نئی بنا لی جائے اور اس بات کو ثواب سمجھ کے کیا جائے، اس عمل کو فضیلت والا سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اپنی طرف سے عمل بنا کے پیش کر دیا، قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ کس نے بتایا یہ کام؟ کون سی حدیث میں ہے کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے غم کا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزو، پوری اسلامی تاریخ میں کوئی مہینہ دکھاؤ جس میں شہادتیں نہیں ہوئیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذی الحجہ کے مہینے میں مظلومانہ طریقے سے نہیں ہوئی؟ کتنے مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کیا غزوہ احد پہ سیدنا حمزہ حضور کے سکے چچا، ان کے 17 ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں شہید نہیں ہوئے؟ تو ہر مہینے کے اندر ہمیں اسلامی تاریخ میں شہادتوں کی داستانیں ملتی ہیں۔ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے، تو پھر پورا سال ہم غم منائیں؟ شریعت یہ بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں وفات کے بعد سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، اور بیوی ہے خامد فوت ہو گیا اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اس کے سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن قوم جو بیچاری علم سے دور ہے، قرآن سے دور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور، وہ کس طرف لگی ہوئی ہے؟ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، قابل احترام مہینہ، اس میں تو خوشی کا پروگرام کرنا چاہیے، شادی نکاح کرنا چاہیے تاکہ برکت حاصل ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کو اللہ نے شہادت 10 محرم فضیلت والے دن عطا فرمائی۔ ایسی ایسی باتیں اس مہینے میں بنائی گئیں کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ حضرات اپنے طور پہ کرتے ہیں، ان کا اپنا مسلک ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں غرض یہ ہے ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے، ہم نے اپنے اہل سنت والجماعت کو بچانا ہے۔ تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے پروگراموں میں شریک ہونے کی یا ان کی مجالس میں جانے کی؟ ان کے پروگراموں کو دیکھنا گناہ ہے، شرکت گناہ ہے، گویا کہ تم ان کے پروگرام میں شریک اور ان کی تائید کر رہے ہو کہ تم جو غلط کر رہے ہو، تم جو گھوڑے کے سامنے جھک رہے ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی ترغیب دے رہے، عبادت کی ترغیب دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل روزے کا تھا، ترغیب روزے کی تھی، مخالفت یہودیوں نصرانیوں کی تھی۔ آپ کی ترغیب تو یہ تھی محرم کے مہینے میں۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت بعض ایسے جاہل قسم کے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں۔ اور تم نے سیاہ کپڑے کیوں پہنے؟ محرم کا مہینہ آ گیا۔ محرم کا مہینہ تجھے بڑا یاد ہے، مسجد میں آنے کا تجھے پتہ نہیں، 5 نمازوں کا تجھے پتہ نہیں،
10 محرم کے روزے کا تجھے پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تجھے علم نہیں، اتنا تجھے پتہ ہے کہ محرم میں نے سیاہ لباس پہننا ہے۔ کس حدیث میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو کسی کی وفات پر نوحہ کرتے ہیں، گلا پھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا جو کسی کے مرنے پر اس انداز میں غم کرتا ہے، مرنے والے کو اس کے غم کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایات ہیں۔ اب کون سنے، کون عمل کرے؟ حضرت 10 محرم کے دن کو کیا سے کیا بنا دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہید ہوئے 14 صدیاں گزر گئی، قوم آج غم منا رہی، سارا سال غم منائیں، ہر مہینے میں شہادتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ مجھے میرے عزیزوں بتائیں کیا اس وقت صحابہ پہ غم نہیں آیا تھا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس دن اتنا غم تھا میرے اوپر کہ اتنی سوچ تھی، اتنی پریشانی تھی کہ اگر وہ غم دن کے اوپر بھی آتا دن بھی رات بن جاتے۔ جب میرے ابا جان دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کتنے پریشان تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس دن ساری قوم اور امت غم منانا شروع کر دے کیونکہ صحابہ اس دن پریشان ہوئے تھے؟ نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے پاس ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت دیکھیے، سیدنا عمر کا دیکھیے، سیدنا علی کا دیکھیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے۔ کیا انہوں نے یہ کام کیے؟ کیا انہوں نے یہ عمل کیے؟ ہمارے لیے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی تاریخ بڑی بڑی پڑھیے، اٹھائیے، کسی نے یہ کام کیا؟ کسی صحابی نے حکم دیا ہو کہ یہ کام ہر سال کیا جائے؟ اس لیے خدمت میں عرض یہ ہے کہ خود بچیں، بالخصوص اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے گھرانوں کی خواتین پروگراموں میں شریک ہو رہی ہیں۔ کچھ احساس کریں، کچھ فکر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور کریں۔ ہم کس طرف اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا ڈال رہے ہیں؟ کہ ہمارے پاس خالص دین موجود نہیں؟ کیا ہمارے پاس خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں؟ اپنے آپ کو ان خرافات سے بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی خواتین کو بچائیں۔ ان کی مجالس میں شرکت حرام ہے، ان کی مجالس کا سننا حرام ہے، دیکھنا منع ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں ایک بات بتاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی گناہ ہو رہا ہو اور اگر بندہ وہاں چلا جائے، وہ بھی جا کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے، شرکت نہ کرے وہ کام کرنے کی، صرف اس مجلس میں شریک ہو جائے، قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے یہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ اس لیے یہ اس گناہ پہ راضی تھا تو وہاں بیٹھا ہے، اگر یہ اس گناہ پہ راضی نہ ہوتا تو وہاں سے مجلس چھوڑ کے چلا جاتا۔ اگر اس گناہ کی محفل پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ کیا کرنے گیا تھا؟ گناہ دیکھنے گیا تھا۔ جیسے گناہ کا کرنا حرام، اس طرح گناہ کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ دیکھنا بھی حرام ہے، شرکت بھی حرام ہے، وہاں بیٹھنا بھی منع ہے۔ تو ہمیں اللہ نے خالص دین عطا فرمایا ہے، وہ کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے، اس میں کسی قسم کی اضافے کی گنجائش نہیں، کسی کمی کی گنجائش نہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور جتنا صدقہ خیرات ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے ہیں، اس مہینے بھی کریں۔ خاص کرنا کہ بس باقی مہینوں میں نہیں کریں گے، اس مہینے میں ہی کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی مہینوں میں کرتے ہیں، محرم میں بھی کرنا چاہے کریں، لیکن صدقہ خیرات نیاز نظر کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ کے نام کی۔ کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ کے نام کی۔ غیر اللہ کی نظر
غیر اللہ کی نیاز، غیر اللہ کے نام پر ذبح، قرآن کہتا ہے وما احل لغیر اللہ بہ، وہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ. قرآن کا اعلان ہے کہ غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا، کسی خیرات کو تقسیم کرنا، کسی کے نظر و نیاز کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر تقسیم کرنا، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے. ہاں تم اللہ کے نام پر تقسیم کرو، اس کا ثواب جس کو بھی چاہو پہنچاؤ، خاندان کو پہنچاؤ، بزرگوں کو پہنچاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤ، صحابہ کو پہنچاؤ. صدقہ خیرات نظر نیاز کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام کی. اس کا ثواب جس کو چاہو پہنچاؤ. ایصال ثواب برحق ہے، جس کو چاہو پہنچا سکتے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے، جو تعلیمات بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.